أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں پھر سے دوبارہ جوڑے رکھا ہے زوم یوٹیوب پہ آؤ دین سیکھے پروگرام میں، جو ہر وینسڈے 3 بجے الحمدللہ شروع ہوتا ہے۔ آئیے آج انشاءاللہ درس قرآن سے ہم آغاز کریں گے، اس کے بعد ہم دعوت دیں گے فرحانہ باجی کو انشاءاللہ، یعنی قرآن کا جو پارٹ 2 ہے، اور اس کے بعد مسنون اور آسان نکاح پہ انشاءاللہ شمیم باجی گفتگو کریں گی۔ آئیے اب میں دعوت دیتی ہوں وقت ضائع نہ کرتے ہوئے بشرا ندیم صاحبہ، جو ہماری پریزیڈنٹ ہے مسلم ویمن ایسوسی ایشن کی، جو آئیے آج آپ درس قرآن پیش کریں گے۔ اوور ٹو یو بشرا باجی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا درس ہے سورہ عادیات۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ سمجھیں گے کہ اس سورے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا پیغام رکھے ہیں، کیا میسیج رکھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ العظیم۔ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم، بس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی؟ بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کو لے کر ہم لوگ سمجھیں گے۔ سب سے پہلے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اس سورے میں جو ہے قسم کھا رہے ہیں گھوڑوں کی، یعنی کہ ہم جتنے بھی جو سورے ہیں، جو 30ویں پارے میں جو بھی ہم سورے پڑھتے ہیں، تو اس میں تقریباً جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے تعلق سے ذکر کرتے ہیں، جنت کا ذکر کرتے ہیں، دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو یقین دلانے کے لیے ان صورتوں میں کئی بار اللہ تعالیٰ قسم کھائے ہیں، کبھی چاند کی، کبھی سورج کی، کبھی شفق کی، کبھی تارے کی۔ اس طرح الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے قسم کھاتے ہیں اور ہم کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی بات پر یقین دلانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور دیکھیں میری پیاری بہنوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو کیے ہیں وہ ہے، جو قسم جو کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سورے میں، گھوڑے کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پر؟ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ ہانپتے ہوئے یعنی کہ کوئی جانور جو ہے ہانپتا نہیں ہے۔ ایک ہانپنے کی جو شکایت ہوتی ہے، ایک تو کتے میں پائی جاتی ہے اور دوسرا گھوڑے میں۔ تو یہ جو گھوڑوں کی قسم جو اللہ تعالیٰ یہاں پر کھا رہے ہیں، یہ اس طریقے سے ہانپتے ہیں، دوڑتے ہیں، ہنہناتے ہوئے گھس جاتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو اس طریقے سے جو ہے انسانوں کے لیے جو تیار کیے ہیں، لیکن جب فوج میں جب وہ لوگ جاتے ہیں، یعنی کہ جب فوجی جب ان لوگوں کے اوپر سوار ہوتے ہیں، جب جنگ میں جب ان لوگوں کو جانا ہوتا ہے،
تو وہ جو ہے اس طریقے سے گھس جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر گھوڑوں کی قسم کھا کر جو ہے بتا رہے ہیں کہ وہ ایسے ہوتے ہیں جو ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم, پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم. بر اللہ تعالیٰ کہ ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم مطلب کیا ہے یہاں پر, کہ ان لوگوں کے جو ٹاپ ہوتے ہیں جب وہ پتھر سے جب لگتے ہیں تو کس طریقے سے, یعنی کہ وہ رگڑے جاتے ہیں اور اس میں سے آگ نکلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بول رہے کہ وہ ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ الگ الگ طریقے سے لوگوں کی یہاں پر قسم کھا رہے ہیں, جو ہانپتے ہیں, جو ہنہناتے ہیں, دوڑتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس طریقے سے دوڑتے ہیں کہ ان لوگوں کے ٹاپ جب لگتے ہیں, جب رگڑے جاتے ہیں, جب پتھر سے جب وہ ٹکراتے ہیں تو کس طریقے سے آگ نکلتی ہے, کس طریقے سے اس میں سے چنگاریاں نکلتے ہیں, کس طریقے سے جو ہے وہ, یعنی کہ وہ جو گھوڑوں کا جو فوج ہوتی ہے کیسا جو ہے وہ نکلتی ہے. پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم. دیکھیے کس طریقے سے جب جنگ جب چھڑتی تھی, جب جنگ ہوتی تھی, تو صبح جو ہے صبح کے وقت بعد فجر کے جو ہے یعنی کہ دھاوا بولا جاتا تھا, اور صبح جو ہے وہ لوگ نکلتے تھے, گھوڑوں پر سوار ہو کر جو ہے نکلتے تھے, راہ خدا میں لڑنے کے لیے نکلتے تھے. اس طریقے سے جو ہے ایسا, لیکن جب وہ لوگ جب نکلتی تھی فوج تو اس طریقے سے آواز آتی تھی, دور سے آواز آتی تھی کہ لشکر آ رہا ہے, گھوڑوں کا لشکر آ رہا ہے. اتنے ایک ساتھ جب گھوڑے جب نکلتے ہیں تو ایسی آواز ہوتی ہے کہ کافی دور تک جو ہے اس کی آواز سنائی دیتی ہے. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں. جب وہ لوگ جب ایک ساتھ جب نکلتے ہیں تو آواز بھی آتی ہے, پھر جب وہ لوگ جب تیزی کے ساتھ جب دوڑتے ہیں تو وہ دوڑنے پر گرد و غبار بھی جو ہے اس طریقے سے دور دور تک جو ہے اس کی گرد بھی جو ہے نظر آتی ہے. تو یعنی کہ سامنے والا دشمن بھی جو ہے ہیبت میں آ جانا کہ ایک بہت بڑا لشکر جو ہے آ رہا ہے اور وہ حملہ آور ہونے والا ہے. تو دور سے جو ہے معلوم ہو جاتا تھا کہ چاہے وہ دشمنوں کا لشکر ہو, چاہے وہ ایمان والوں کا لشکر ہو, یعنی کہ دور سے ہی جب گھوڑوں پہ جب سوار ہو کے جب وہ لوگ نکلتے تھے تو اس طریقے سے آواز آتی تھی, اور یعنی کہ دور تک اس کی آواز بھی سنائی دیتی تھی, اور دھول بھی جو ہے دور تک اس کے گرد و غبار بھی نظر آتا تھا. پھر اسی کے ساتھ فوجیوں کے درمیان گھس جاتے ہیں. پھر وہ کیسا گھس جاتے ہیں کہ پورے فوجیوں میں جو ہے ایک ساتھ جو ہے وہ لوگ لڑنے کے لیے گھس جاتے ہیں. یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مدد ہے نا, اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مدد ہے کہ جب گھوڑوں پر سوار ہو کے جب جنگ کرتے تھے تو کیا ہے وہ اپنے آپ کو یعنی کہ محفوظ سمجھتے تھے. جب گھوڑے پہ بیٹھ کے جو ہے جب وہ لوگ جنگ کر رہے ہیں تو اتنے یعنی کہ ان لوگوں کو ایک سواری جو مل رہی, دور دور تک وہ لوگ سوار ہو کے اس کے اوپر جا کے جو ہے وہ لوگ جنگ کر سک رہے. تو یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا. گھوڑوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا, تو سواری مل گئی جنگ کرنے کے لیے. انسان کے لیے کیا ہے, ایک سواری جو ہے اللہ تعالیٰ مہیا کر دی گھوڑوں کی شکل میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے پھر بھی انسان کیا ہے, انسان بہت بڑا ناشکرا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں فرماتے ہیں اور یقیناً وہ خود بھی اس بات پر گواہ ہے. اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی بول رہے کہ تم لوگ خود اس بات پر گواہ ہو کہ تم کتنے ناشکرے ہو. یعنی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اتنے سارے نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو نوازے ہیں, اتنے نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کیے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے, ہے نا. ہر چیز اللہ تعالیٰ ہم کو دیے ہیں. جو سانس ہم لے رہے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے آنکھ جو ہے یہ ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے, ہاتھ ہے ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے, پیر ہے ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے. ہم کو جو دماغ جو عطا کیے اللہ تعالیٰ, سوچنے سمجھنے والا دل جو اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کیے ہیں,
یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کی ہیں، یہ تمام ہمارے لیے بہت بڑی نعمتیں ہیں نا. اتنے سارے نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرنے کے باوجود بھی جو ہے انسان اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ عطا نہیں کیے، اللہ تعالیٰ ہم کو یہ عطا نہیں کیے. لیکن ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم جو ہے ہمارے کو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں دیے. ان کو وہ چیزیں ہیں، ان کے پاس یہ چیزیں ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اتنا جو ہے انسان ناشکرا ہے. لیکن جب اگر ہم سوچیں گے، اگر ہم غور و فکر کریں گے، اگر ہم سمجھیں گے واقعی جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کیا چیزوں سے نوازے، کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ ہم کو دیے ہیں. دیکھیے ہر وقت جو ہے، دیکھیے ہم کو اللہ سے ہر وقت کھانا یعنی کہ ہونا ہے، اللہ کو مانگنے کی بھی ہم کو ضرورت نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ ہم ہر انسان کو، جانور کو، چرند کو، پرند کو، ہر ایک کو جس کو جو چیز ہونا ہے، جس کو جو رزق ہونا ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز جو ہے اس کو فراہم کر دیتے ہیں. تو ہمارے لیے یعنی کہ ہم کو ہر وقت کے لیے مانگنا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو دے دیتے ہیں. تو اتنے سارے نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو دیے ہیں، تو ہم جو ہے اللہ کا کتنا بھی اگر ہم شکر ادا کریں تو بھی کم ہے. لیکن پھر بھی جو ہے انسان بہت بڑا ناشکرا ہے وہ اللہ تعالیٰ. اگر بچے ہماری بات نہیں سنے تو ہم کس طریقے سے بولتے کہ دیکھو بیٹے ہم تم کو یہ دیے، ہم تم کو وہ دیے، پھر بھی جو ہے ہماری بات آپ سن نہیں رہے، تو کس طریقے سے ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں. تو دیکھیے میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ تو ہم کو اتنے سارے نعمتوں سے نوازیں اور اتنی سارے چیزیں اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے جا رہے، اس کے باوجود بھی جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے، نہیں سن رہے، بار بار ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے جا رہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بول رہے کہ آپ لوگ خود بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے اللہ کے ناشکرے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے. انسان یعنی کہ بعض انسانوں کا تو یہ حال ہے کہ اتنی زیادہ جو ہے مال کی محبت اس کو ہو جاتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ صرف اور صرف پیسہ ہی سمجھتا ہے. زندگی میں سب سے اہم چیز اگر وہ ہے تو وہ صرف اور صرف پیسہ ہی سمجھتا ہے. لیکن بعض یعنی کہ ایمان والے بھی ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ جو ہے محبت کرتے ہیں پیسے سے، اور سب چیز جو ہے پیسے کو ہی سمجھتے ہیں. اگر ہم دوسرے لوگوں کو اگر دیکھیں گے جس کے اندر ایمان کی کمی ہے اور جو ہے دنیا کو ہی وہ لوگ سب کچھ سمجھتے ہیں، ایسے بھی مسلمان ہیں جو یعنی کہ مال ہی سب کچھ ہے، مال نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، مال سے ہی عزت ہے سمجھتے ہیں، مال سے ہی ہم کو عزت ملیں گی، پیسے سے ہم کو دنیا میں عزت ملنے والی ہے. دیکھیے میری پیاری بہنوں، یہ جو سوچ ہے نا ہماری بالکل غلط ہے. اگر ہم بولیں کہ نہیں پیسہ رہا تو ہم کو عزت ملنے والی ہے دنیا میں، اگر پیسہ نہیں ہے تو ہم کو دنیا میں عزت نہیں مل سکتی. لہٰذا کیسا بھی کر کے ہم کو سٹیٹس بنانا ہے، ہم کو پیسہ کمانا ہے، ہم کو. دیکھیے میری پیاری بہنوں، یہ تمام سوچ جو ہے ہماری بیکار کی ہے، کیونکہ پیسے سے ہم کو عزت ملنے والی نہیں ہے، اور پیسے سے ہم کو اتنا جو ہے لگاؤ بھی نہیں رکھنا ہے، پیسے سے ہم کو بہت زیادہ محبت بھی نہیں رکھنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں یہ بعض لوگ جو ہے اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے، لیکن محبت میں اتنا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے بھی جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اگر ہم اتنا راہ خدا میں خرچ کر دیں گے تو پھر ہمارے لیے کیا بچ کر رہنے والا ہے. کیونکہ شیطان بھی اسی طریقے سے وسوسے انسان کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ تم اتنا زیادہ خرچ کر دو گے تو آگے پھر تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا. تو دیکھیے میری پیاری بہنوں، یہ وسوسے جو ہے شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں جو اس طریقے سے وسوسے ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. لیکن میری پیاری بہنوں، یہ جو پیسہ ہے یہ اللہ کا عطا کردہ ہے. جس کو جتنا دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جتنا پیسہ دینا ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن سارے اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور عزت بھی ساری کی ساری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو پیسے سے عزت ہونے والی نہیں ہے، یہ چیز بھی ہم کو سمجھنا چاہیے. اور دوسری چیز کہ پیسے سے ہم کو بہت زیادہ محبت بھی نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جس طریقے سے جتنا جو ہے ہم کو پیسہ دیکھیے خرچ کرنے کا موقع اگر اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کیے، اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کر رہے ہیں مال و دولت، تو راہ خدا میں ہم خرچ کرنے کی بھی ہم کو فکر کرنا ہے کہ جو بھی ہم خرچ کریں گے اور وہی چیز ہمارے لیے رہنے والی ہے. جو چیز ہم خرچ نہیں کر رہے اور اسے اٹھا کر سنبھال کر ہمارے فیوچر کے لیے ہم رکھ رہے ہیں،
تو دیکھیے میری پیاری بہنوں، یہ چیز جو ہے یہیں پر ہم کو چھوڑ کر جانا ہے. یہ چیز تو ختم ہو جائے گی، لیکن باقی رہنے والی وہ چیز ہے جو بھی چیز، جو بھی پیسہ ہم راہ خدا میں خرچ کریں گے. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ وہ قبر کو یاد دلا رہے ہیں اور اس دن کو یاد دلایا جا رہا ہے جو پچھلے سورے میں بھی ہم سورہ زلزال میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے حکم سے جو ہے تمام چیزوں کو جو ہے نکال کر باہر پھینک دے گی نا، تمام چیزوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی. زمین تمام یعنی کہ جتنی بھی ناش وغیرہ جو قبروں میں دفن ہے وہ تمام چیزوں کو نکال دے گی، اور جتنے بھی ذرات وغیرہ ہے وہ تمام چیزوں کو بھی جو ہے زمین نکال کر باہر پھینک دے گی. ہم پچھلے سورے میں پڑھے تھے. تو اللہ تعالیٰ پھر سے اس سورے میں بھی اس بات کو اللہ تعالیٰ یہاں پر یاد دلا رہے ہیں، کیسے وہ وقت معلوم نہیں کہ جب خبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا. تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نکال دیں گے اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائے گی. جتنی بھی چھپی ہوئی باتیں ہیں سینوں کے اندر، جو بھی باتیں ہیں، ہر وہ چیز ظاہر کر دی جائے گی. دیکھیے میری پیاری بہنوں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سینوں کی بات کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. ہم چاہے کتنے قریب بیٹھے ہوئے ہوں، ہمارے بازو کوئی بیٹھے ہوئے ہوں، ہمارے سامنے کوئی بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن کوئی نہیں جان سکتا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. آپ لوگ بالکل میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی آپ نہیں جان سکتے کہ میں اب کیا سوچ رہی ہوں، میرے دل میں کیا ہے نا. صرف اور صرف اس کا جو ہے جاننے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس کا کنیکشن ہمارے دل سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. ہمارے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، ہم کیا کیا چھپا کر رکھے ہیں، کیا کیا پلاننگز ہمارے دل میں ہیں، کیا ہمارے دل میں اچھے پلاننگز ہیں، کیا ہمارے دل میں برے پلاننگز ہیں. کسی کا ہم نقصان چاہ رہے ہیں، کسی کو ہم نقصان کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، یا کسی کو ہم فائدہ پہنچانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، کسی کو ہم خوش کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، یا ہم کسی کو ناراض کرنے کی پلاننگ ہمارے دل میں ہے. کیا کیا چیزیں ہمارے دل میں ہیں، اور وہ ہم اگر کسی کے سامنے ظاہر بھی نہیں کرے کوئی بھی چیز، اور پھر ہمارے ساتھ ہی قبر میں چلی گئی، لیکن اس دن تمام چیزیں جو بھی ہمارے سینے میں چھپے تھے وہ تمام چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دینے والے ہیں. تو کتنا وہ دن سخت ہوگا. سمجھنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے، غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ ہماری ہر وہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں گا. تو اللہ تعالیٰ سٹریس کر کے یہاں پر ہم کو بتا رہے ہیں، کیا تم کو وہ وقت معلوم نہیں؟ کس طریقے سے سوالیہ انداز ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ کا، کہ کیا تم کو وہ وقت معلوم نہیں کہ اس دن تمام تمہارے سینوں کے باتوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دینے والے ہیں. اور بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا. کیونکہ صبر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس صورت کو اللہ تعالیٰ ختم کر رہے ہیں کہ بے شک یعنی کہ واقع جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور باخبر ہے ان کی ہر وہ چیز سے. مطلب یہ اتنی گہری اور اتنی یعنی کہ سمجھنے والی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے غافل نہیں ہے. ہم غافل ہیں، ہم غفلت میں ہیں. ہم غفلت میں رہ کر جو چاہے جیسی چاہے اپنی من پسند زندگی ہم جی رہے ہیں. ہمارا دل جو چاہ رہا ہے ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہماری ہر وہ چیز نوٹ کر رہے ہیں. ہم جو کر رہے ہیں دنیا میں رہ کر، ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی ہے. میری پیاری بہنوں، اس صورت سے ہم کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہر وہ چیز کا علم ہے. تو لہٰذا ہم وہی کام کریں جس سے اللہ خوش ہونے والے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے والے عمل ہی ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ کو جو کام پسند نہیں ہے، جس سے اللہ ناراض ہونے والے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کریں گے. اللہ سے میں یہ دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس آپ کو جو پسند ہے وہ کام کرنے والے ہم کو بنائیں. اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر بشرا صاحبہ. الحمدللہ درس قرآن میں آج ہم نے کئی باتوں کا علم حاصل کیا. اب میں نیکسٹ اسپیکر کو دعوت دوں گی، فرحانہ عزیز صاحبہ، جو ہمارے پورے سیریز ہم چلا رہے ہیں
اور الحمدللہ آج انشاءاللہ فرحانہ عزیز صاحبہ جو ہماری آرگنائزنگ سیکریٹری ہے مسلم ویمن ایسوسی ایشن کی، آج آپ انشاءاللہ قرآن کے بارے میں یعنی پارٹ 2 جو ہماری سیریز چل رہا ہے اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں گی. اوور ٹو یو فرحانہ باجی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے. اس کے بعد ہزاروں لاکھوں درود سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خاص طور پر ہمارے آخری نبی اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہم سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں. الحمدللہ. میری پیاری بہنوں، آپ تمام جانتی ہیں کہ جس طریقے سے ہماری قرآن سیریز چل رہی ہے، تو آج انشاءاللہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے یعنی قرآن کا انٹروڈکشن اور اس کے فضائل جاننے کی کوشش کی، اور آج انشاءاللہ میں یعنی قرآن مجید کے فائدے انشاءاللہ یعنی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے، اور قرآن کو یعنی بابرکت کتاب، یعنی صرف کتاب ہے، بڑی کتاب ہی نہیں بلکہ یعنی ہمارے زندگی کا یعنی زندگی کے گزارنے کا طریقہ، ایک گائیڈ، ایک مینول، کس طریقے سے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں بولنے کی کوشش کروں گی. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید یعنی رحمت ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، رحمت ہے، برکت ہے، ہدایت ہے. سب سے پہلے ہدایت ہے اور اس کے بعد شفا ہے. تو ہم لوگوں نے اس سے پہلے دیکھا کہ اس کے فضائل کے بارے میں ہم لوگوں نے یعنی کس طریقے سے وہ یعنی ہم جب اس کو پڑھیں گے، سمجھ کے یعنی اور عمل کریں گے تو اس کی کیا فضیلت ہے ہم دیکھیں. اور آج ہم دیکھیں گے قرآن مجید شفا ہے. میری پیاری بہنوں، قرآن مجید یعنی دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور پھر روحانی بیماری، جسمانی بیماری اور پھر نفسیاتی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. یعنی ہمارا عقیدہ ایسا ہے کہ جو بھی ہم بیمار ہوتے ہیں تو پہلے ہم یعنی قرآن کی طرف تو ہمارا جاتا ہی نہیں توجہ، بس صرف یعنی فوراً ہم یعنی ڈاکٹر کا خیال آ جاتا ہے اور پورا بھروسہ ہم ڈاکٹر پہ کرتے ہیں. لیکن میری پیاری بہنوں، جب جتنا بھی ہم کو قرآن یاد ہے، یعنی چاہے ہماری پہ ہو یعنی کوئی تکلیف ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعائیں سکھائے ہیں، قرآنی دعائیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم گھر میں بھی کوئی بیمار ہے تو فوراً یعنی ہم کو کیا ہے، جتنے بھی ہم کو یعنی قرآن مجید یاد ہے فوراً یعنی تلاوت کر کے دم کرنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہم آج یعنی دلائل کی روشنی میں دیکھیں گے کہ قرآن مجید شفا ہے ہر بیماری کا، جسمانی، روحانی اور پھر اعتقادی بیماری یعنی روحانی بیماریوں کا. اس کے قرآن مجید کی اعتقادی بیماریوں مثلاً اعتقادی بیماری مثلاً کفر، شرک، نفاق، اور اخلاقی بیماریوں مثلاً حسد، جلن، کینہ اور ہٹس و لالچ کے لیے بھی شفا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 57 میں، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے. نصیحت آ چکی ہے، یہ دلوں کے امراض یعنی دلوں کی بیماریوں کے لیے، دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے، یہ قرآن مجید پوری انسانوں کے لیے، انسان اور جن کے لیے، انسانوں اور جنوں کے لیے نازل ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ رحمت اور ہدایت صرف مومنوں کے لیے بول رہے ہیں. یعنی مسلمان، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہم کو مومن بننا یعنی پکے ایمان والے، یعنی کمپلیٹ اسلام میں آنے والے. تو یہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبری ہے. مومنوں، قرآن میں ہمیشہ مومنوں کے لیے جنت ہے، مومنوں کے لیے خوشخبری سننا ہے. تو یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، کیونکہ اس پہ ہم ایمان لائے. کیونکہ جیسا کہ ہم ایمانیات پہ ہم دیکھیں، اللہ پہ، کتابوں پہ، فرشتوں پہ، رسولوں پہ، اچھی بری تقدیر پہ، اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن پہ، تو اسی طریقے سے ہم کو ایمان لانا ہے قرآن مجید میں، قرآن مجید پر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی نازل کردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جبریل امین کے ذریعے سے. یہ ہم لوگوں نے قرآن پر ایمان کے بارے میں پچھلے یعنی ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حامیم یعنی سجدہ میں، کہہ دیجئے یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پھر ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، اور ہم قرآن کو ہم قرآن سے جو کچھ نازل کرتے وہ مومنوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، اور ظالموں کے خسارے میں تو اضافہ ہی کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ. یعنی یہ مومنوں کے لیے شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، برکت ہے. ہر چیز جس نیت سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا ہم کو بھرپور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. یاد رہے کہ قرآن مجید دل کی اعتقادی اور اخلاقی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے،
اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو اپنے اوپر معوذات پڑھ کر دم کرتے. پھر جب آپ کی بیماری شدت پیدا ہوئی تو میں آپ پر دم کرتی تھی، لیکن آپ ہی کا ہاتھ پکڑ کر آپ پر پھیرتی تھی، آپ کے ہاتھ کی برکت کی امید رکھتے ہوئے. یعنی جب آپ بھی کرتے تھے پھر آپ زیادہ بیمار ہوتے تو یعنی آپ خود دم کرتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ان کی جسم پر پھینکتی، ان کی یعنی برکت کی امید سے. تو یہ معوذات کیا ہے میری پیاری بہنوں؟ سورہ فلق، سورہ ناس، یعنی سورہ نمبر 113 اور 14، یعنی قرآن کے آخری جو صورتیں ہیں، اگر یہ پڑھ کر ہم دم کر لیں گے 3 بار تو انشاءاللہ ہر بیماری سے شفا ہے. ویسا عقیدہ، ویسی نیت ہونی چاہیے. تو پورے یقین سے اگر ہم کریں گے انشاءاللہ تو ہم کو یعنی اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائیں گے. یہ حدیث دلیل ہے معوذات پڑھ کر دم کرنے کی. اسی لیے اسی طرح سورہ فاتحہ، یعنی یہ تو سب کو یاد ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہم بار بار پڑھتے ہیں نماز میں، تو فوراً یعنی جب بیماری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو فوراً ہم کو یہ چیزوں کو پہلے اپنانا چاہیے، یعنی ڈاکٹرز کے پاس جانے سے پہلے. تو سورہ فاتحہ پڑھ کر بھی کسی بیمار پر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا ضرور دے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کچھ لوگ عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلے کے یہاں آئے تو ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی. جب صحابہ اکرام گئے تھے یعنی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، تو وہ قبیلے والے وہ لوگوں کی مہمان نوازی یعنی کھانے پینے کو کچھ نہیں پوچھے. پھر ہوا یہ کہ ان کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا. چنانچہ انہوں نے اس کا ہر طریقے سے علاج کیا، لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا. آخرکار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے یہاں آئے اور کہا کہ ہمارے سردار کو، یعنی وہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو کیا آپ کے کسی کے پاس کوئی علاج ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا ہاں، ہم اسے دم کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تم لوگ وہ ہو کہ تم نے ہماری مہمان نوازی ہی نہیں کی، یعنی کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا، اسی لیے ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہمیں کچھ معاوضہ نہ دو. ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے کہ ہم آپ کو کچھ بکریاں بطور معاوضہ دیں گے. چنانچہ وہ صحابی گئے اور اس پر سورہ فاتحہ کو پڑھا اور جس جگہ اس بچھو نے ڈسا تھا وہاں ان کا ہلکا سا تھوک دیا یعنی لگایا، اس سے وہ بالکل ٹھیک ہو گئے الحمدللہ. اور انہوں نے جو بکریاں انہیں دینے کا وعدہ کیا تھا انہیں دے دی. صحابہ کرام نے آپس میں کہا کہ یہ بکریاں تقسیم کر لیں. تو جس صحابی نے دم کیا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتے اس وقت تک کچھ بھی نہ کریں گے. چنانچہ وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ عرض کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا کہ سورہ فاتحہ دم کرتے ہیں، یعنی اس طریقے کا علاج کرتے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا، لہٰذا تم یہ بکریاں آپس میں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی نکالو، کیونکہ یہ لوگوں کو ضرورت تھی. یہ لوگ کیا ہے کھانے پینے کو وہ لوگ کچھ بھی نہیں دے رہے تھے، تو اس طریقے سے وہ لوگ کیا ہے کرے. تو یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5736 and 222276. اس میں اس کا قصہ بیان ہے. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مریض پر سورہ فاتحہ دم کیا جائے تو اللہ کے حکم سے اللہ چاہے تو ضرور شفا ہوگی. لہٰذا طب نبوی کا یہ علاج سے ضرور ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر علامہ بن قیم نے ذکر کیا ہے کہ اگر بندہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اپنا علاج خود کرے تو اس کی عجیب تاثیر نظر آئے گی. یعنی جب کہ ہم کو یعنی کچھ بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، تو ہم خود اگر دم کر لیں تو اس کی تاثیر یعنی ہم کو جو یعنی رہیں گی تکلیف یا بچے کو رہیں گی، ہمارے گھر میں کسی کو، تو ہماری جو ہم کریں گے اور جس طریقے سے ہم پورے اعتقاد سے اور پورے اچھی نیت سے کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، بجائے اس لیے کہ دوسروں کے پاس لے جاتے اور دوسروں سے یعنی کوئی مولوی مرشد ان کے پاس لے آ کر دم کراتے، ان کے پاس لے آ کے مسجد میں لے آ کے پھونکنے لگا. اس سے اچھا اگر ہم خود کریں گے تو اس کی تاثیر اور ہے. وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کچھ عرصہ میں مقیم رہا اور اس دوران مجھ پر ایسی مختلف بیماریاں آئی کہ مجھے اس وقت کوئی طبیب نہ ملا، نہ ہی علاج میسر آیا. چنانچہ میں اپنا علاج سورہ فاتحہ کے ساتھ کرتا تھا، جس کی مجھے عجیب تاثیر نظر آئی پورے اچھے عقیدے سے. پھر میں نے یہ علاج کئی لوگوں کو بتایا جنہیں درد وغیرہ کی کوئی تکلیف ہوتی، تو میں اس میں بیشتر لوگوں کو کئی لوگ شفایاب ہو جاتے. کیوں نہ ہوگا
کیونکہ یہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے اور الحمدللہ سب کو یاد بھی ہوتی، تو فوراً پہلے یہ کر لینا ہے. یعنی موضوعات بھی آپ موضوعات یعنی یہ جو سورہ خلق کے لاسٹ کے جو قرآن کے جو سورے ہوتے وہ 2 بھی آپ پڑھیے انٹو 3 ٹائمز، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھتے جانا. تو اس حساب سے یعنی اللہ تعالیٰ ضرور شفا دیں گے. حضرت ابو سعید معلی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا لیکن میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا یہاں تک کہ میں نے نماز مکمل کر لی. پھر میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس بات نے میرے پاس سے آنے سے منع کیا؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرمایا نہیں کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جبکہ رسول تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لیے زندگی بخش ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو آپ نے فرمایا یہ سورت سورہ فاتحہ ہے. یہ وہی سورت ہے جس کی 7 آیات ہے اور یہ بار بار دہرائی جاتی ہے اور یہی سورت وہ قرآن عظیم میں سے جو قرآن مجید کی جو عظیم سورت ہے. تو میری پیاری بہنوں جب ہم کو سب معلوم ہے تو فوراً ہم کو اس پہ عمل کرنا ہے اور پہلے اس سے علاج کرنا ہے. تلاوت قرآن مجید کی فضیلت، اور ہم تلاوت جب کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے، ایسا نہیں ہے کہ فوراً کر دیے اور اپنا کام کر دیے، ہرگز نہیں، چاہے وہ نماز میں ہو یا پھر ہم بعد میں خاص طور پہ جو کرتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے، کیونکہ اس کی فضیلت ہے. قرآن مجید دنیا میں اللہ تعالیٰ کی واحد کتاب ہے جس کی تلاوت کی جائے تو اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں الحمدللہ. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے 1 نیکی ملتی ہے اور 1 نیکی اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے. قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا. تم قرآن پڑھتے رہا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی قرآن پڑھتے جاؤ اور پھر قیامت کے دن کیا ہے یہ ضرور شفاعت کرے گا. اسی طرح اگر ہم قرآن مجید کو چھوڑ دیں گے تو وہ بھی ہماری یعنی شکایت کرے گا. تلاوت قرآن مجید سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. اور قرآن سیکھنے اور سکھانے والے سب سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری 5027 کی حدیث ہے. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. یعنی ہم کو ہمیشہ ایک یعنی قرآن ٹیچر اور پھر اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے زندگی گزارنا، یعنی ساری زندگی یعنی قرآن سیکھنا ہے، اس کی تجوید سیکھنا ہے، اس کے معنی اور اس کا تلفظ اور اس کے معنوں پہ غور و فکر کرنا ہے، اور پھر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ قرآن ٹیچر بھی رہنا ہے. جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ وہ دوسروں کو سکھانا ہے کیونکہ وہ سب سے بہترین انسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. دوسری روایت میں ارشاد فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بخاری کی حدیث ہے 5028. یقیناً تم میں سب سے افضل وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. اور نافع بن عبد الحارث بیان کرتے ہیں کہ اصفان میں ان کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی جو انہیں مکہ مکرمہ کا ذمہ دار مقرر کیا کرتے تھے. انہوں نے حضرت عمر سے پوچھا اب آپ نے ابل وادی پر کس کو ذمہ دار مقرر کیا؟ انہوں نے فرمایا ابن ابزی کو. انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک ہے.
انہوں نے کہا تو کیا آپ نے آزاد کردہ غلام کو ذمہ دار بنایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک وہ قاری قرآن ہے اور وراثت کا احکام کا بھی عالم ہے. بے شک اللہ تعالیٰ. پھر حضرت عمر نے فرمایا خبردار، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندیاں نصیب کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو نیچے گرا دیتا ہے. یعنی قرآن کا علم سے کیا ہے؟ عزت، اور پھر بلندیاں نصیب ہوتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، اور پھر اس سے کیا ہے؟ اگر اس کو چھوڑ دینے سے کیا ہے؟ اور اس کی یعنی اس سے غفلت برتنے والوں کو گرا دیتے ہیں، یعنی ان کی عزت گرا دیتے ہیں. یعنی ان کو، یہ مسلم کی حدیث ہے 817 میں، یعنی درجے بلند ہوتے ہیں قرآن مجید سے، اور قرآن کو چھوڑنے سے یعنی انسان تباہ ہو جاتا ہے دنیا اور آخرت میں بھی. اللہم حفظنا. قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. یعنی ہر معاملے میں اگر ہم قرآن کی طرف پلٹیں، ہر معاملے میں ہم شریعت کی طرف پلٹیں، یعنی اپنی مرضی نہیں بلکہ صرف اللہ کے احکامات پہ ہم یعنی پلٹے رجوع کرے، تو پھر وہ اللہ کے خاص یعنی پسندیدہ فیوریٹ بندے بن جائیں گے انشاءاللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ اہلین من الناس، یعنی بے شک لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن، ہم اہل القرآن اہل اللہ الخاصہ. قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے دوست اور اس کے خاص بندے ہیں. الحمدللہ. یعنی صرف قرآن پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا اور اس کا حق ادا کرنا، تو یہ اللہ کے دوست اور اس کے خاص بندے ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے بندوں میں شامل کر لے اور ہمیشہ قرآن یعنی سمجھنے والے، سیکھنے والے، اس کا حق ادا کرنے والے اور دوسروں کو سکھانے والے بنائے. آمین. اب ہم یہ دیکھیں گے حفظ قرآن کی، حافظ قرآن کی فضیلت. یعنی حافظ قرآن یعنی ہم کو تو خیر سورہ یاد ہے، لیکن جو حفظ کرتے ہیں الحمدللہ تو اس کی فضیلت کیا ہے پورے قرآن کا. یعنی حافظ قرآن مجید ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کو حفظ کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے شخص کی بھی بڑی فضیلت، صرف حفظ ہی نہیں بلکہ اس پہ ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صاحب قرآن یعنی حافظ قرآن اور اس پر عمل کرنے والے کو کہا جاتا ہے صاحب قرآن. قرآن حفظ کرے اور اس پہ عمل بھی کرے، خیرات کرتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں پر چڑھتے جاؤ اور ترتیل کے ساتھ پڑھو جیسا کہ تم دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، بس تمہاری منزل وہاں ہوگی جہاں تم آخری آیت ختم کرو گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص قرآن مجید کا ماہر ہو یعنی جس کا حفظ بہت اچھا ہو اور پھر نہایت خوبصورت تلاوت یعنی اتنی پیاری تلاوت کرتا ہو، وہ معزز اور متی فرشتوں کے ساتھ ہوگا. یعنی قیامت کے روز وہ ان منازل پر فائز ہوگا جہاں معزز فرشتے، معتبر فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. اور جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس سے تردد ہوتا اور وہ مشیت محسوس کرتا ہے، وہ اس کے لیے 2 اجر ہے. یعنی ایک اجر تلاوت کا اور دوسرا بار بار اسے دہرانے کا. یعنی ایک تو آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، پھر عمل بھی کر رہے ہیں تو اللہ کے فیوریٹ بندے ہو رہے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہو رہے ہیں. لیکن اب جو پڑھنے میں جو مشکل ہو رہی، جو اٹک اٹک کر پڑھتے، دہراتے کوشش کرتے، جہاد جدوجہد کوشش کریں تو ان کو ڈبل اجر ہے. یعنی اکثر شرمندگی ہوتی کہ اتنے بڑے ہو کے یہ عمر میں کیسا پڑھیں گے جا کے، یعنی کیسا پڑھیں گے. لیکن میری پیاری بہنوں جو اٹک اٹک کے پڑھتے اور جو اپنی زبان کو یعنی حرکت لا رہے ہیں اور پھر کوشش کر رہے ہیں اس کا صحیح طریقے سے مخارج ادا کرنے کے لیے، صحیح حروف کی ادائیگی کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، ٹائم ڈال رہے ہیں، انرجی، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دوہرا اجر دیا ہے. ایک کیا ہے؟ ایک تو تلاوت کا، دوسرا بار بار اسے دہرانے کا. سبحان اللہ. تاہم اس حدیث کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ جس کا لفظ حفظ کمزور ہو اس کو اچھے حفظ والے شخص سے زیادہ اجر ملے گا، بلکہ اس میں تو اچھے قاری اور حافظ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ قیامت کے روز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. رہا اس کا اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کے کتنے اجر و ثواب سے نوازے گا. اب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہماری محنت، ہم دن میں کتنا ٹائم دے رہے ہیں، اپنے زندگی میں کتنا ٹائم، یعنی ہمارے گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ، ہماری اولاد کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ کتنا ٹائم. پہلے نہیں سیکھے کوئی بات نہیں، یعنی ہم کبھی بھی یعنی علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے. جب ہم کو احساس ہو گیا کہ ہم صحیح نہیں پڑھے، بچپن میں ہم صحیح نہیں پڑھے، تو ہم کو فوراً یعنی رجوع ہونا ہے اور کسی بھی طرح کوشش کرنا ہے
اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے حساب سے ہمارے راستے آسان کریں گے انشاءاللہ، اور پھر درجے بلند ہوں گے. اور سب سے پہلے حق ادا کرنا ہے، کیونکہ صحیح پڑھنا ہے اور پھر صحیح سمجھنا ہے اور پھر اسی طرح دوسروں کو پھیلانا ہے. تو اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی عمر میں ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ بن سکتے، بلکہ زندگی بھر ہم کو قرآن کے اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر دو بھی بننا ہے انشاءاللہ. نماز میں قرأت قرآن کی فضیلت. نماز بھی ہم جب پڑھتے ہیں تو بس ایسا نہیں ہے کہ بس پڑھنا، کیونکہ نماز میں ہم قرآن ہی پڑھتے ہیں. نماز میں ہم قرآن ہی پڑھتے ہیں، تو اس طریقے سے ایسا نہیں ہے کہ بس جلدی جلدی، بلکہ اس میں بھی ہم کو پوری تجوید کا اور پھر قرأت کا ہم کو اس کا خیال رکھنا ہے، کہاں پر ہم کو کھینچنا ہے، کہاں پر ہم کو رکنا ہے، کس طریقے سے آیتوں پہ ہم کو رکنا ہے، ایک ایک آیت پہ رکنا ہے، اس کا ہم کو خیال رکھنا ہے. تو اس کی فضیلت کیا ہے انشاءاللہ دیکھیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹے تو وہاں 3 موٹی تازہ حاملہ اونٹنیاں پائے؟ ہم نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں 3 آیات کی تلاوت کرے، یہ اس کے لیے 3 موٹی تازہ حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے. مسلم کی حدیث ہے. عرب کے زمانے میں اونٹوں کا اونٹوں کی یعنی بہت اہمیت تھی، اور اوپر سے حاملہ اونٹنی کو بہت وہ لوگ کیئر کرتے تھے. تو یعنی کمپیئر کر کے بتا رہے ہیں کہ اس کو اتنا امپورٹنس جو ہے، یہ 3 ہم جب پڑھتے ہیں 3 آیتیں، تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، 3 حاملہ اونٹنیوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صفا میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز صبح سویرے بتھان یا عقیق میں جائے، پھر وہاں 2 موٹی تازی اونٹنیاں بغیر کسی گناہ اور خطا رحمی کے لے آئے؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم یہ سب پسند کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص صبح سویرے مسجد میں نہیں جاتا جہاں وہ کتاب اللہ کی 2 آیت کا علم حاصل کرے یا اس کی تلاوت کرے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیت 3 اونٹنیوں سے، اور 4 آیت 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے. پھر اسی طرح ہر آیت ایک ایک اونٹ سے بہتر ہوگی. یعنی اونٹنیاں کیونکہ امپورٹنس تھا، اس کی اہمیت تھی، اس کی ویلیو تھی، تو اس سے اس کا کمپیئر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جس طریقے سے ان کی یعنی ہوتی تھی یہ ذہنیت، اس حساب سے ایگزامپلز دیتے تھے. یعنی جیسے کسان ہے، بدو ہے کسان، تو ان کو یعنی ان کے یعنی ذہنیت کے حساب سے یعنی ایگزامپلز دیتے تھے تاکہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے وہ لوگوں کو بات، یعنی اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے. مثال، نماز میں بکثرت قرآن مجید پڑھنے والا آدمی قابل رشک ہے. یعنی دوسری چیزوں سے نہیں، لیکن نماز میں کثرت سے قرآن مجید اچھی یعنی تلاوت سے خوبصورت قاری، یعنی جس کی تلاوت ہوتی ہے اچھی قرأت جو کرتا ہے تو اس کے لیے وہ قابل رشک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 آدمی ہی قابل رشک ہے، رشک کرنے کے قابل. ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، اسے حفظ کرنے کی توفیق دی، اور وہ اس کے ساتھ دن رات کے اوقات میں قیام کرتا ہے. اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اور وہ اسے دن رات کے اوقات میں خرچ کرتا ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. قرأت قرآن کے دوران رحمت باری تعالیٰ کا نزول، یعنی جب ہم قرأت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کان لگا کر سنتے ہیں اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. ہم چاہے اکیلے میں پڑھو چاہے محفل میں پڑھو، لیکن اچھے طریقے سے قرأت اگر ہم کریں گے انشاءاللہ، پورا حق ادا کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کا نزول. حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. اس کے پاس ایک گھوڑا 2 رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا. اچانک ایک بادل آیا اور اس شخص کے اوپر چھا گیا. پھر وہ گھومنے اور اس کے قریب ہونے لگا، اس میں سے جس پر اس کا گھوڑا ڈر کے مارے اچھلنے لگا. جب صبح ہوئی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنا یہ واقعہ ذکر کیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ باری تعالیٰ کی رحمت تھی، یہ اللہ کی رحمت تھی جو قرآن کے لیے نازل ہوئی تھی. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. یعنی قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت. تو یہ گھوڑا کیا ہے، اچھلنے کودنے لگا جب وہ تلاوت کر رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے. تو یہ واقعہ اس میں ہے بخاری اور مسلم میں. امام نودی نے سکینتا کے معنی میں یہ ذکر کیا ہے کہ اس میں کئی اقوال ہے. سب سے بہتر یہ ہے
کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ وہ چیز ہے جس میں اطمینان، رحمت اور فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں کا نزول، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی اللہ کی رحمت ہے، برکت ہے، جس سے تلاوت کرنے والے کو ایک عجیب سی راحت محسوس ہوتی ہے، ایک سکون ملتا ہے۔ اور حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رات کو نماز میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا اور میرا گھوڑا قریب ہی بندھا ہوا تھا، اچانک گھوڑا ہوا، یعنی بدھ کا اور پھر خاموش ہو گیا۔ جب میں خاموش ہو گیا تو وہ بھی پرسکون ہو گیا، پھر میں جب پھر خیرت شروع کرا تو پھر وہ بدکنے لگا، یعنی جب وہ خاموش ہو جا رہے ہیں تو وہ بھی خاموش، قرآن پڑھتے پھر سے بدکنے لگ رہا، پھر ٹھہر گیا، پھر میں نے یہ خیرت شروع کی تو وہ پھر ایک بار بدکا۔ ادھر میرا بیٹا یحییٰ بھی تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ اسے کچل نہ دے، یعنی کود رہا ایسا، یعنی کودتے جا رہا، بازو کی ان کا بیٹا تھا، کہیں وہ اس کو کچل نہ دے، ان کو ڈر ہوا۔ چنانچہ میں سلام پھیرنے کے بعد اسے آیا اور دور کر دیا۔ پھر میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دیکھتا ہوں کہ ایک چھتری سی ہے اور اس میں ایک چراغ چمک رہا ہے، پھر یہ چھتری نمایاں چیز آسمان کی طرف چلی گئی، یعنی دیکھ رہے ہیں کہ چھتری ہے اور اس میں ایک چیز روشن ہے، اور یہ آہستہ آہستہ جب وہ دیکھ رہے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، یعنی غائب ہو گئی۔ صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا پورا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن حضیر، تمہیں اپنی خیرت جاری رکھنی چاہیے تھی، یعنی خیرت کنٹینیو کرنا تھا تم۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اپنے بیٹے پر ترس آ رہا تھا کہ اس لیے میں نے سلام پھیر دیا۔ اس کے بعد میں نے ایک چھتری ایک چیز دیکھی جس میں چراغ چمک رہے تھے اور وہ اوپر کو چلی گئی اور میری نظروں سے غائب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فرشتے تھے، یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کے قریب آ گئے تھے، اور اگر تم خیرت جاری رکھتے تو وہ صبح کے وقت لوگ بھی انہیں دیکھ لیتے اور وہ ان سے نہ چھپ سکتے۔ تو یہ تھے قرآن کے بعض فضائل، یعنی قرآن تلاوت جو ہوتی ہے، اللہ کا ذکر جو ہے، یہ فرشتوں کی غذا ہے، جیسا ہماری غذا کھانا پینا ہے، ان کی فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ بھاگ بھاگ کر آ جاتے ہیں فرشتے ہر طرف سے، اور پھر ایک دوسرے کو دعوت کے لیے آ جاتے، جمع ہو جاتے ہیں اور پھر سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی کان لگا کر اچھا جب ہم پڑھتے ہیں پورا نیت سے اور پھر پوری یعنی اس کا حق ادا کرتے ہیں، حروفوں کا مخارج کا خیال کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کان لگا کر سنتے ہیں۔ تو جب ہم نماز ہی پڑھیں گے انشاءاللہ اور تلاوت بھی کریں گے تو جلدی نہیں کریں گے، بلکہ اطمینان سے کریں گے، اور پورے یعنی ایک ثواب کی نیت سے، اجر کی رحمت، برکت، شفا، ہر چیز سے ہدایت، پورے ہم اگر نیت اچھی رکھیں گے تو انشاءاللہ پورا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھ کے انشاءاللہ میں اپنی 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گی کہ قرآن مجید آخر نازل کیوں ہوا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو یعنی پورے اپنے مخلوقات کو پیدا کرے، پھر اس کے بعد انسان کو ہی پیدا کرے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، لیکن یہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے دلائل سے۔ اس لیے قرآن مجید نازل کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس پر ایمان لانے والے اس کی اس طرح تلاوت کریں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ قرآن پر بھی ہم کو ایمان لانا ہے۔ اس کے سارے پوائنٹس ہم لوگ یعنی لاسٹ سیشن میں کور کیے، تو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایمان تو ہم لاتے الحمدللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جبریل امین یعنی لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لائے، یہ سب ہم کو معلوم ہے اور الحمدللہ ایمان بھی ہے، لیکن اس جیسا تلاوت ہم کرنا ہے جیسا کہ اس کے کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اگر ایمان لا رہے ہیں تو صرف یقین کرنے سے کام نہیں ہے، بلکہ اس کی تلاوت کا طریقہ بھی ہم کو آنا ہے، اور وہ لوگ اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور جو شخص اس کا انکار کرے تو وہ تو یقیناً ایسے ہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ انکار کر رہے ہیں تو وہ تو خسارہ ہے، لیکن آپ ایمان تو لا رہے ہیں لیکن آپ اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، صحیح پڑھنا نہیں آ رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایسے لوگ کیا ہے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ حق تلاوت یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح یہ آسمان سے نازل ہوا، جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قرآن کو ہم نے اجزاء میں نازل کیا،
تاکہ آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ پڑھ کر سنائے، اور ہم نے اس سے بتدریج اتارا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مزمل آیت نمبر 4 میں، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، سورہ مزمل 4، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، لہٰذا کنٹینیوس ایک سانس میں پڑھنا گناہ ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے اور ان کے حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے، اور اس کے کلمات کا تلفظ بالکل درست ہونا چاہیے، کیونکہ مخارج کی تبدیلی سے یا تلفظ میں بگاڑ سے معنوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم حرکات کی بھی غلطی کر دیں گے، یعنی فتح دمہ کسرہ زیر زبر پیش کی بھی اگر غلطی ہو جائے تو بالکل معنی بدل جاتے ہیں، تو اس کا ہم کو خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ قرآن مجید کے معنوی تحریف ہو جاتی ہے، یعنی معنی بدل جا رہے ہیں، تحریف یعنی چینج ہو جا رہے ہیں معنی بالکل، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ خصوصاً نماز میں، خواہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات میں ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد پھر وقفہ کرتے، پاز یعنی ایک آیت تھوڑا سا سانس لیتے، اس کے بعد الرحمن الرحیم، پھر سے وقفہ، پھر اس کے بعد مالک یوم الدین۔ تو اس طریقے سے یعنی ایک ہی سانس میں جیسا پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بالکل غلط ہے۔ تو یعنی ہر پورے سورے میں ایک ایک آیت پہ ٹھہرتے اور اس کا پورا حق ادا کرتے۔ اور قتادہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسی تھی، تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب کھینچ کر پڑھتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا تو بسم اللہ کو کھینچتے، الرحمن کو بھی کھینچتے، اور پھر الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جہاں تیز پڑھ لیتے اس کو بھی سکون سے پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ان کلمات میں حروف مدہ کو خوب لمبا کیا، یعنی بخاری میں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت پر ترنم آواز کے ساتھ کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ترنم یعنی اچھے طریقے سے میٹھے لہجے میں اور اچھے طریقے سے پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اس طرح توجہ سے نہیں سنتا جس طریقے سے نبی کی آواز کو توجہ سے سنتا ہے، جو قرآن مجید کو خوش الحانی سے پڑھتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، مسلم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش الحان تھے اور پر ترنم آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اس حدیث میں اس شخص کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو قرآن کو خوش الحانی سے پڑھتا ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور اس کو بڑا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی ہم بھی جب پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ سن رہے خوش ہو رہے ہیں، لیکن اگر ہم بھی پورے اچھے طریقے سے اس کا حق ادا کریں گے اور اچھی قرات کریں گے، تلاوت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بندے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن کو اپنی خوبصورتی آوازوں کے ساتھ، اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ مزین کرو، اچھی آواز جس طریقے سے یعنی ادا کرنا ہے ویسا کرنا ہے۔ یعنی وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن مجید کو ترنم کے ساتھ نہ پڑھے، ترنم کے ساتھ نہ پڑھے۔ بخاری یعنی اگر اس کا ہم حق ادا نہیں کرے، جہاں پر کھینچنا ہے، جہاں پر مدہ ہے اس کو نہیں کھینچ رہے ہیں، مد کے بھی کئی قسمیں ہیں، اگر ہم نہیں کر رہے ہیں، جہاں رکنا ہے وہاں نہیں رک رہے ہیں تو پھر ہم میں سے نہیں ہے بول رہے ہیں۔ تو اس سے میری پیاری بہنوں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیے قرآن تو پڑھ رہے ہیں، ایمان تو لا رہے ہیں الحمدللہ قرآن پر، اور پڑھ رہے ہیں بھی، معنی بھی سمجھ رہے ہیں اور پھر عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارا تلفظ اور پھر ہم مخارج سے واقف نہیں ہیں، اور ہم کو یعنی جہاں پر غنہ کرنا ہے اور پھر جدھر یعنی آواز کو ظاہر کرنا ہے اور کہاں ملانا ہے، کہاں اخفا ہے، یہ سب چیزیں یعنی اگر ہم کو پتہ نہیں ہے، یعنی قواعد سے ہم واقف نہیں ہیں اور صفات جو حروف کے صفات سے واقف نہیں ہیں، تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یعنی وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن مجید کو ترنم کے ساتھ نہ پڑھے۔ لہٰذا اس سلسلے میں انسان کو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا کے ہر معاملے میں ہم اتنے یعنی کانشیس ہوتے ہیں، لیکن جب یہ قرآن کا معاملہ آ جاتا تو بس ایک یعنی استادیمہ سے پڑھ لیے تو بس ختم، اور کہتے ہیں کہ قرآن ختم ہو گئی، بچوں کی بھی قرآن ختم۔ میری پیاری بہنوں قرآن کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے،
یعنی ہم ختم ہو جائیں گے لیکن قرآن ختم ہونے والی نہیں ہے، قرآن باقی ہے، اس کے احکامات باقی ہے، اور اس کا جو رولز اینڈ ریگولیشنز اللہ کے ہے وہ سب باقی ہے. انسان ختم ہو جائے گا تو ہم کو مرے تک یعنی پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے، اور پوری جیسے توجہ ہم دنیا کے کاموں میں دیتے ہیں برابر اس کو سیکھنے میں اور اس کو یعنی تلاوت میں ہم کو ٹائم دینا ہے اور اس کا حق ادا کرنا ہے. تو اس سلسلے میں بالکل سستی نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، اور تلاوت قرآن مجید اچھی اور خوبصورت آواز میں کرنی چاہیے، خوبصورت آواز میں کرنی چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس میں تدبر، تلاوت تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تدبر، غور و فکر بھی کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے کہ اس سے پڑھا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، اس سے اپنا دستور حیات بنایا جائے، یعنی اس کو اپنا ایک گائیڈ، ایک مینول، ہر چیز کے لیے اس کی طرف رجوع ہونا ہے، زندگی کے ہر معاملے کے لیے، جیسا کہ اولاد کی پیدائش سے لے کے خبر تک کا پورا زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں موجود ہے. تو ہر معاملے میں ہم کو قرآن مجید کی طرف یعنی پلٹنا ہے، اور پھر اپنا یعنی دستور حیات بنانا چاہیے، یعنی ایک وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صاد میں، یہ کتاب بابرکت ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کی آیتوں پہ غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرے. عقل مند، اولو الالباب، یعنی عقل مند نصیحت حاصل، ہر ایک کے لیے نصیحت نہیں ہے، صرف اسے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پھر ہدایت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، اور عقل مند جو عقل لگا رہے ہیں اس میں، یعنی اللہ کے احکامات پہ یعنی غور و فکر، اور اللہ تعالیٰ جو حالات، جو واقعات سنا رہے ہیں اس پہ غور و فکر کریں گے تو ان کے لیے نصیحت ہے. کیا وہ قرآن پر، پھر اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ سورہ محمد میں فرماتے ہیں کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے خود بھی سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، خود بھی اس پہ غور و فکر کرے اور اپنی اولاد کو بھی یعنی اس پہ یعنی اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھائے اولاد کو بھی، اور اس سے نصیحت حاصل کرے، کیونکہ قرآن مجید کا معنی مفہوم معلوم کیے بغیر اس سے نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی. یعنی حفظ بھی کر لے رہے ہیں، دور پہ دور کر رہے ہیں، ایک بار، دو بار، تین بار، یعنی کئی مطلب رمضان میں کئی ختم بھی ہو جا رہے ہیں، لیکن اس کا حق ادا نہیں ہو رہا صحیح طریقے سے، اس کے معنی نہیں سمجھ رہے ہیں، بس یعنی ثواب کی نیت سے پڑھیں. بے شک ثواب تو ضرور ملتا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ غور و فکر کرنا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کا حق ادا کرنے والے بنائے، ہمیشہ یعنی قرآن پڑھنے، زندگی بھر پڑھنے، سیکھنے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پھیلانے والے بنائے. آمین یا رب العالمین. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کا تھرڈ اور لاسٹ پارٹ رہے گا انشاءاللہ. اب میں اس کے بعد تھرڈ سپیکر ہمارے محترمہ شمیم فاطمہ صاحبہ، جو MWA کی پریزیڈنٹ رہ چکی ہیں اور شریعت کمیٹی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان سے میں درخواست کرتی ہوں کہ وہ نکاح سیریز، جو ہمارا آسان نکاح سیریز چل رہا ہے، اس کا جو لاسٹ ایپیسوڈ ہے اس کے بارے میں یعنی اپنے خیالات کا اظہار کرے. محترمہ شمیم فاطمہ صاحبہ، اوور ٹو یو شمیم جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی المرسلین، خاتم النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ ہے زوجین کے حقوق. سب سے پہلے میں زوجین کے اسلامی بنیادی تعلیمات کیا ہیں وہ بتانا چاہوں گی. نکاح کے ساتھ ہی زوجین کی نئی زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے. خوشحال پرسکون زندگی، صالح اور اٹوٹ آپسی تعلقات کے لیے ہر دو کو اسلامی بنیادی تعلیمات اور ازدواجی زندگی کے شرعی اصولوں پر سختی سے پابند ہونا ضروری ہے. شوہر یا بیوی اگر اپنی ازدواجی زندگی کی بنیاد باطل طور طریقوں اور سماجی رسم و رواج اور جدید بے راہ اور گمراہ تہذیب و تمدن پر رکھے تو وہ چند ہی سالوں میں مان پڑ جاتی ہے اور دنیاوی خوشیاں، موج و من پسند زندگی کا مزہ صرف رہتی دنیا تک باقی رہتا ہے. باطل، غیر اسلامی، غیر صالح خاندان کی شیطانی منصوبوں کے مطابق تشکیل کا خدشہ رہتا ہے اور ایک کمزور باغی مسلم معاشرے کی بنیاد پڑ جاتی ہے.
یعنی اسلامی اگر تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، اپنی زندگی کی بنیاد اسلامی تعلیمات پر نہیں رکھیں گے، تو زندگی کیا ہے، یہ باطل طریقوں کو اپنائیں گے تو زندگی کے دنیا کی خوشیاں تو مل جاتی ہیں، لیکن اخروی خوشیوں سے محروم رہ جاتے ہیں، اخروی فائدوں سے محروم رہ جاتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اب آج کے موجودہ دور میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شادی کے ساتھ ہی، نکاح کے ساتھ ہی زوجین کے درمیان تنازع شروع ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ بات طلاق اور خلا پر آ جاتی ہے۔ یعنی نکاح ہونے کے تھوڑے چند بعد 1 سال کے اندر ہی طلاق بھی ہو جا رہی، خلا بھی ہو جا رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان تنازعات کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے وجہ یہ ہے کہ زوجین کو، یعنی لڑکا لڑکی کو نکاح سے پہلے چاہیے کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھائیں، ان کو نئی زندگی کی جو ابتدا کرنے جا رہے ہیں، وہ نئی زندگی کی ابتدا کس طرح سے کرے، ان لوگوں کے ایک دوسرے پر حقوق کیا ہے، ان کے ایک دوسرے پر ذمہ داریاں کیا ہے، یہ سمجھائیں۔ ہمارے پاس طریقہ ہوتا ہے، شادی نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے ہر قسم کی تیاری ہوتی ہے، ہر قسم کی کوشش ہوتی ہے، لیکن جو اصل چیز کی ضرورت ہے وہ چیز نہیں کرتے، وہ کام نہیں کرتے۔ یعنی لڑکا لڑکی کو کہ ان کی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، ان کو سمجھایا نہیں جاتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق، ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، اس کی وجہ سے تنازع شروع ہو جاتے۔ آج موجودہ معاشرے میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے، اور کچھ حد تک اس کے ذمہ دار والدین ہی بن جاتے۔ نہ والدین نہ اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہیں، نہ والدین اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہماری بیٹی کا یا ہمارے بیٹے کا نکاح ہونے جا رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے، ان کے حقوق ان کو بتایا جائے، ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں ان کو واقف کرایا جائے، تبھی وہ آگے جا کے ان کی زندگی انشاءاللہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ ابھی میں زوجین کے لیے اسلامی جو بنیادی جو تعلیمات ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی، دونوں کے لیے بیوی شوہر کس طرح سے اسلامی بنیادی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ تمام قبائل جیسے کفر ہے، شرک ہے، شراب، زنا، چوری، جوا، سود اور قتل ناحق سے مکمل اجتناب کرے، یہ جو کبائر گناہ ہے۔ سب سے پہلے جو تعلیمات ہے، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ شرک چھوڑنا ہے، کفر چھوڑنا ہے، شراب ہے، زنا ہے، چوری ہے، یہ سارے بڑے کبائر جو گناہ ہے یہ چھوڑنا پڑے گا دونوں کو۔ دوسرا یہ ہے تمام منکرات جیسے ظلم و زیادتی، جھوٹ، دغا بازی، خیانت، ریاکاری، چغلی، غیبت، عہد کی خلاف ورزی، علم نجوم، سحر، جادو سے اجتناب کرنا، اور تمام منہیات جیسے رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کرنا، اکل حرام یعنی حرام چیز کھانا، پڑوسیوں، رشتہ داروں کے حقوق سلب کرنا، دشمن سے مقابلے پر منہ پھیر کر بھاگ جانا، حکومت وقت کے ظلم پر خاموش تماشائی بنے رہنا، غرور و تکبر، جھوٹی گواہی، محسنات پر تہمت لگانا، اللہ کے راستے سے روکنا، آپس میں فتنہ و فساد پیدا کرنے سے اجتناب کریں۔ جن صفات کو دین اللہ نے پیدا کرنے کا حکم دیا ہے اسے اپنے اندر بدرجہ اتم پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں، اللہ کا دین جن چیزوں کا حکم دیا ہے، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر پورا چلنے کی کوشش کریں۔ یہ سارے منکرات ہے، منہیات ہے، یہ سارے چیزوں کو سے دور رہیں۔ اس کے بعد چوتھا ہے خالص عقیدہ، صحیح فکر، نیکی، تقوی، صبر و تحمل، عفو و درگزر، علم و بردباری، وسیع نظری، علم و فہم، تدبر و فراست، احتساب نفس، صلہ رحمی، اسلامی اٹوٹ محبت، اتحاد و اتفاق، بڑوں کی تعظیم، چھوٹوں پر شفقت،
محتاجوں، کمزوروں، غریبوں، قیدیوں، مسافروں کی خدمت، جن باتوں پر اللہ اور رسول نے معمور کیا ہے، ان کو حسن و خوبی کے ساتھ پائے تکمیل کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ متحرک و منہمک رہنا چاہیے۔ اور جدوجہد فی سبیل اللہ اہم بنیادی اسلامی اصول حیات ہے۔ یہ سارے جزء خدمت خلق ہے اور تربیت ہے، اور جدوجہد اسلام کی راہ میں جدوجہد کرنا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اہم بنیادی اسلامی اصول حیات ہے۔ مسلمان میاں بیوی کو خوشحال اسلامی زندگی گزارنے کے لیے چند اہم ضروری اصول بتائے گئے، ان اصول پر چلنا چاہیے۔ پہلے تو یہ میاں بیوی دونوں کو یہ جو چیزیں بتائی ہوں ساری چیزوں پر عمل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے رکنا ہے اس سے رکے رہیں، جن چیزوں پر عمل کرنا ہے اس پر عمل کرتے رہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے گئے اصول پر حقوق جو ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ہیں، جو ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہے، اس کو ادا کریں۔ میں سب سے پہلے شوہر کے لیے اصول بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرے، اس کے ساتھ رحم و کرم و شفقت کا معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عاشرہن بالمعروف، یعنی ان کے ساتھ کیا ہے؟ اچھے طریقے سے رہو۔ شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرے، اس کے ساتھ رحم و کرم و شفقت کا معاملہ کرے۔ دوسرا، شوہر بیوی پر اتنا گھریلو کام کاج کا بوجھ نہ ڈالے جس سے صحت پر اثر پڑے اور آرام میں خلل پڑے۔ شوہر خود گھریلو کاموں میں بیوی کا ہاتھ بٹائے، یعنی یہ اصول بتائے جا رہے ہیں، کامیاب زندگی کے اصول بتائے جا رہے ہیں۔ شوہر کے لیے یہ شوہر کی کیا ذمہ داری ہے، شوہر بیوی کو کیا حقوق ادا کرنا ہے۔ تیسرا ہے، شوہر بیوی کو مشترک خاندان میں رہنے کے لیے مجبور نہ کرے۔ اب دیکھیے، ہمارے پاس طریقہ ہے جوائنٹ فیملی کا، ہمارے پاس طریقہ ہے۔ تو اگر کوئی لڑکی اگر کسی کی بیوی اگر جوائنٹ فیملی میں رہنا نہیں چاہ رہی ہے، اگر وہ اکیلے رہنا چاہ رہی ہے، تو اس کو مجبور نہ کرے، اپنی زندگی خراب نہ کرے۔ اگر پیار محبت کے ساتھ اس کو سمجھا کے اپنی جوائنٹ فیملی میں رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، اگر وہ رہنا نہیں چاہ رہی ہے تو اس کو علیحدہ رکھیں۔ چوتھا ہے، شوہر بیوی سے بد کلامی نہ کرے اور نہ ہی ہاتھ اٹھائے، اور اگر لڑائی جھگڑے کی صورت میں افہام و تفہیم سے کام لے۔ یعنی اکثر یہ دیکھا جائے تو شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ یعنی بد کلامی کرتے ہیں، ہر بات پہ ان کو ٹوکتے ہیں، ان سے گالی گلوچ کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ہے نا بیوی کو اللہ تعالیٰ بولے مارنا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، مارنا ایسا نہیں کہ جانوروں کی جیسا پیٹنا نہیں، بلکہ اگر وہ بہت ہی غلط کام کر رہی ہے، اسلام کے خلاف جا رہی ہے، شوہر اگر جیسے شوہر کہہ رہا ہے کہ کسی کو گھر میں نہیں آنا، اس کو گھر میں آنے دے رہی ہے، اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت نہیں کر پا رہی ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ شوہر کو یہ بتائے کہ تھوڑا سا ہاتھ اٹھا پہلے تو بولے کہ ان سے بستر علیحدہ کرو، پھر یہ بتائے کہ تھوڑا ان کے اوپر تھوڑی سختی کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانوروں کے جیسا پیٹنا مارنا۔ تو اور بہتر یہ ہے کہ ہمیشہ افہام و تفہیم سے کام لے۔ جب کبھی بھی لڑائی جھگڑے ہو جاتے، افہام و تفہیم کیا ہے؟ بڑے لوگوں کو جمع کرنا، ان کو سمجھانے کی کوشش کرنا۔ اگر بیوی کوئی غلطیاں کر رہی ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا۔ اس کا پانچواں یہ، سخت سے سخت مالی مشکلات اور معاشی پریشانی میں بیوی کو ہرگز مجبور نہ کریں کہ پیسوں کا بندوبست کرے یا مال کما کر یا قرض لے کے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے، آج کل آپ دیکھیں گے نیوز پیپر میں کئی واقعات آتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بیوی کو میکے بھیجتے ہیں پیسے لانے کے لیے کہ جاؤ اپنے میکے سے پیسے لے کے۔ اگر میکے والے غریب ہے تو بیوی کیا کر سکے گی؟ اگر میکے والے دے نہیں سکتے تو کیا کر سکے گی؟ تو یہ، اور اگر بیوی پیسے نہیں لائی
تو اس کو مارا پیٹا جاتا ہے، اس کو ڈانٹا جاتا ہے، اس کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ تو شوہر کو چاہیے کہ کیسے بھی مشکل حالات ہو، مالی پریشانیاں ہوں، بیوی کو ہرگز مجبور نہ کرے کہ وہ جا کے پیسے کما کے لائے یا خرچہ لائے یا میکے سے لائے۔ شوہر کے لیے ضروری ہے کہ بیوی کی ہر جائز خواہش کو پورا کرے اور خوشحال رکھنے کی کوشش کرے۔ یعنی شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کی ہر جائز خواہش کو پورا کرنا۔ اب ہر جائز خواہش، اب بڑی سے بڑی خواہش رہیں گی تو وہ پورا، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پورا نہیں کر سکے گا۔ تو یعنی اس کی استطاعت میں اگر ہے، وہ کر سکتا ہے تو اس کی جائز خواہش کو پورا کرے۔ یہ نہیں وہ بولے گی اس کی استطاعت نہیں ہے، میرے لیے بہت بڑا گھر بنا دو، میرے لیے بڑی گاڑی لا دو، کہاں سے لا کے دے گی؟ اور آج کل کی لڑائی جھگڑوں کا بنیاد یہی تو بن رہی ہے، عورتوں کی خواہشات بہت بڑھ گئی ہیں، بہت، ہر چیز میں، لباس میں، زیورات میں، میک اپ میں، ہر چیز میں بہت خواہشات آگے بڑھ گئی اور شوہر کو مجبور کرتی ہے، اس کے لیے مجبور کرتی ہے، تو شوہر کہاں سے لائے گا؟ اب یہ شوہر کی ذمہ داری تو ہے کہ اس کی جائز خواہش کو پورا کرے جتنی اس کی استطاعت۔ بیوی پہ بھی ذمہ داری آتی ہے کہ غیر ضروری خواہشات کا اظہار نہ کرے۔ شوہر کو ایک سے زیادہ بیویاں ہو تو ان کے درمیان سہولتوں کو فراہم کرے اور خاص شب بازی، اخراجات، مال و دولت کی تقسیم میں عدل و انصاف سے کام لے۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو کیا کرنا ہے؟ انصاف کرنا ہے۔ یعنی کس طرح سے انصاف کرنا ہے؟ ان کے اخراجات کے لیے، ان کو جو سو پیسے دینے کے لیے، ان کے ساتھ رہنے کے لیے، ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ اگر انصاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ 2 4 سے نکاح کر سکتے ہو اگر تم انصاف کر سکو تو۔ اگر انصاف نہ کرو تو پھر ایک پہ ہی اکتفا کرو۔ آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کے وقت جنت اور دوزخ دکھایا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ایک شخص اپنے پیٹھ کے بل رینگتا ہوا جنت میں جا رہا، جنت میں لے جایا جا رہا تھا، پیٹھ کے بل گھسیٹتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ آدمی جنت میں تو جا رہا ہے لیکن اتنی تکلیف سے جا رہا ہے، کیا وجہ؟ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا۔ دیکھیے کتنا بڑی اس کی سزا ہے۔ آج ہمارے پاس اس کو بہت معمولی سمجھ لیں، بہت معمولی سمجھ لیں۔ شادیاں کرتے ہیں، 2 سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ انصاف کا معاملہ نہیں ہوتا، بس ان کو بس ایک کو پکڑ لیتے ہیں، ایک کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے۔ اگر اس طرح سے کرنا ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ کرو ہی نہیں، ایک پر اکتفا کرو۔ بیوی کے بھائی اور بہن نہ ہونے کی صورت میں ضعیف ساس و سسر کی دیکھ بھال کے لیے ان کے خواہش کے مطابق اپنے ساتھ رکھنے میں کوئی مضائقہ نہ کرے۔ اب جیسا کہ بیوی کے کوئی بھائی بہن نہیں ہے، ماں باپ اکیلے ہیں، ضعیف ماں باپ ہیں، ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں، اگر بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھ لیں گے یا میں ماں باپ کی دیکھ بھال کرتی ہوں تو اس کے لیے اجازت دے، اس کے ماں باپ کی خدمت کے لیے بیوی کو اجازت دے، اور اگر ساتھ رکھنے کی خواہش ہے، اگر رکھ سکتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ بیوی کے مال و دولت کو بطور امانت رکھے، اسے ہرگز تصرف میں نہ لائے۔ بیوی کا جو بھی مال ہے، اس کا زیور ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کا پیسہ ہے، اس کو تصرف میں یعنی اس کا استعمال نہ کرے۔ یہ شوہر کے وقار کے خلاف بات ہے۔ یعنی بیوی کا پیسہ خرچ کرنا، کیونکہ شوہر کیا ہے؟ قوام ہے، اس کی ذمہ داری ہے بیوی کو پالنا، اس کی ذمہ داری اٹھانا شوہر کے حقوق میں شامل ہے۔ اب اگر وہ بیوی کا پیسہ لے کے بیوی کو کر رہا ہے تو کتنی غلط، اس کے وقار، اس کی عزت کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کتنے اب آج جو موجودہ دور میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ بیویوں کے یعنی جہیز پہ سارے کام ہوتے، جہیز میں جوڑے کی رقم میں پیسہ لایا جاتا ہے، اس سے بزنس بھی کیا جاتا ہے، اس سے جو سو سیٹ بھی یعنی MBBS کی سیٹ بھی لی جاتی ہے، MD کی سیٹ بھی لی جاتی ہے۔ یعنی بیوی کے پیسے سے یعنی عزت نفس تو ختم ہی ہو گئی ہے، اور اس کی فرمائش کی جاتی ہے
زبردستی لڑکی کے ماں باپ سے شادی کے وقت یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے بچے کو بزنس کرنا ہے، پیسہ چاہیے، ہمارے بچے کو ایم ڈی کی سیٹ لینا ہے، ایم بی بی ایس کی سیٹ لینا ہے، ہمیں پیسہ چاہیے. تو یہ ایک شوہر کے لیے وقار کے خلاف ہے. تو بیوی کے مال و دولت پر نظر نہیں رکھنا ہے. اگر جیسے شادی ہو کے بھی آ گئی، بیوی کے پاس پیسہ ہے، زیور ہے، ہر اس میں کام میں اس کا زیور استعمال کر رہے، اس کا پیسہ استعمال کر، اس طرح سے نہیں کرنا. ہاں اگر بیوی راضی ہے، بیوی اپنی رضامندی سے کچھ مدد کرنا چاہ رہی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. شوہر بیوی کے اچھے مشوروں اور کارآمد باتوں کو ضرور تسلیم کرے، لیکن آپسی محبت بیوی کی غلامی میں نہ تبدیل ہو جائے، اور نہ ہی چند عرصہ گزارنے کے بعد بیوی خاندان پر خود ساختہ حاکم بن جائے. اس کا خاص خیال رکھیں. اب شوہر کا اور یہ بھی ہے کہ بیوی اگر اچھے مشورے دے رہی ہے تو اس کے مشوروں کو مان لے، اس کے مشوروں پر عمل کرے اگر وہ مشورے کارآمد ہیں. اگر بیوی ایسا بھی نہیں کہ انہیں شوہر کو بالکل غلام بنانا چاہ رہی ہے تو یہ ممکن نہیں. اتنا بھی ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ بیوی کس سر پہ بیٹھ گئے، یعنی بیوی کے غلام بن جائے. بعض خواتین کا یہ حال ہوتا ہے کہ شوہر کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی، شوہر کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ ہے. اور دیکھنے والے بھی کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو بیوی کا غلام ہے. تو اس طرح سے بھی نہیں بننا ہے، بلکہ اپنی حاکمیت رکھنا ہے، محبت سے، پیار سے. ہاں اگر کبھی موقع ملا، کبھی ضرورت پڑی تو اس کے مشوروں پر عمل بھی کر لینا ہے اگر اچھے کارآمد مشورے ہیں. سسرالی رشتہ داروں اور اپنے بھائی بہن، والدین اور رشتہ داروں کی مہمان نوازی، خدمت و تعاون میں توازن برقرار رکھیں. اب جیسے کہ سسرالی رشتہ دار اگر مہمان بن کے آئے، یا خود اس کے بہن بھائی جیسو والدین ہیں گھر میں، تو ان کی رشتہ داروں کی مہمان نوازی میں اور والدین کی خدمت میں اس کے ساتھ تعاون کریں. اب یہ اکثر دیکھا جاتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی آ گئی تو گھر میں کیا ہے، کام کرنے والی آ گئی، گھر کا سارے کام کی ذمہ داری، ساس سسرے کی ذمہ داری، گھر میں نندے رہتے ہیں وہ لوگ کام نہیں کرتے، سارے کاموں کی ذمہ داری عورت پہ ڈالی جاتی، بیوی پہ ڈالی جاتی ہے. تو اس طرح سے نہ کریں. شوہر اس کے اندر مدد کرے. اگر والدین کی خدمت کر رہی ہے، اس کے اپنے والدین کی خدمت کرے تو اس کے اندر بھی تعاون کرے. اس کے اپنے بیوی کے اگر اپنے رشتہ دار بھی گھر کو مہمان آئے تو اس میں بھی مدد کرے، اس میں بھی تعاون کرے. تو یہ شوہر کی یعنی خوشحال زندگی کے لیے یہ اصول بتائے گئے ہیں. شوہر بیوی کی فضول خرچی اور شاہ خرچی، اسراف کے تمام دروازے بند کر دے. اہلیہ اور بچوں کو حساب کتاب سے خرچ کرنے کا پابند بنائے. یعنی عورت پہ کیا ہے، پابندی لگا دے، فضول خرچی سے، اسراف سے خرچ کرنے پہ پابندی لگائے، اور اپنے بیوی بچوں کو حساب کتاب سے خرچ کرنے کا پابند بنا. اگر اس طرح سے اگر ہر مرد کرنے لگا تو یہ جو ہمارے معاشرے میں جو فضول خرچی، جو اسراف کی چیزیں ہو گئی ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی. کیونکہ کئی چیزیں اسراف کے جو ہمارے پاس کرتے ہیں، برتھ ڈے پارٹیز کر رہے ہیں، ویڈنگ اینیورسریز کر رہے ہیں، بہت سے چیزیں ہیں ہمارے پاس. یہ سارے چیزیں کیا ہوں گی، اپنے آپ اگر شوہر اگر اس کا پابند کرے گا تو یہ اپنے آپ یہ سارے چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور آج کل جو شادیوں میں جو فضول خرچی کی جاتی ہے، اور یہ ساری فضول خرچیاں خواتین کی طرف سے ہوتی ہیں. سارے رسومات، یہ خرافات جو ہیں، وہ سب تمام کی ذمہ دار خواتین ہوتی ہیں. تو مرد کو چاہیے کہ اس کے اوپر پابندی لگائے. اگر مرد اگر کہہ دیا کہ یہ نہیں کرنا ہے تو اسے نہیں کرنا ہے. تو اس طرح سے یعنی جو اچھی چیزیں ہیں وہ اچھی چیزوں کا ان لوگوں کو پابند بنا. شوہر بخل سے کام نہ لے اور نہ ہی جائز ضرورتوں کے لیے کبھی ہاتھ رکھے. یعنی اس بخل سے کام نہیں لینا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو استطاعت کے مطابق ان کے اوپر خرچ کرے. سب سے بہترین صدقہ وہ ہے
جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا جاتا ہے. سمجھے؟ بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ایک صدقہ ہے، یہ ذمہ داری تو ہے ہی، لیکن بہترین ہے، یعنی اس کا اجر ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے. تو اس میں بخل نہ کرے، استطاعت کے مطابق ان پر خرچ کریں. اور بخیل بن کر بیوی کی مالی بے بسی کا تماشا دیکھے بغیر وقت ضرورت، علاج، صحت، سیر و تفریح، اچھے کھانوں اور لباس پر اعتدال کے ساتھ خرچ کرے. یعنی بخیل بن کر بیوی کا تماشا نہیں دیکھنا ہے. یعنی بیوی کو ضرورت پڑ رہی ہے پیسے کی، بیماری کا علاج کرانے کے لیے، کہیں یعنی کپڑے پہ خرچ کرنے کے لیے، کھانے پہ خرچ کرنے کے لیے، کہیں جانے آنے کے لیے، تو تماشا دیکھتے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ اس کے اوپر خرچ کرنا ہے، اس کو اس کی اجازت دینا ہے. نامحرم سسرالی خواتین خاص کر سالیوں سے پردہ کرے، ان کے بیٹھکوں میں نہ بیٹھے، ان سے محتاط رویہ رکھے. اب کیا اور ایک چیز بتائیے، نامحرم سسرالی جو خواتین ہوتی ہے خاص کر سالیوں سے پردہ کرے، ان کی بیٹھکوں میں نہ بیٹھے. یہ خاص طور پہ شوہروں کو، کیونکہ اس سے برائی پیدا ہوتی، اس سے کئی گھر ٹوٹ جاتے ہے نا. ہمارے پاس ایک بات بتائی جاتی ہے کہ سالی آدھی گھر والی، بالکل غلط، یہ بالکل غلط ہے. یہ یعنی سالی سے پردہ کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہو گیا تو پھر ایک نکاح میں دو بہنیں نہیں رہ سکتی. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو سالی اگر اس کے دل کو بھاگ گئی تو پھر اس کی بیوی کو اس کو چھوڑنا پڑے. لہذا بہتری اس میں ہے کہ سالیوں سے پردہ کرے. سالیاں ہیں یا اپنے سالوں کے بیویاں ہیں، جو سسرالی خواتین ہیں، ان سے پردہ کرے. شوہر گھر پر غیر ضروری طور پر روزانہ رات دیر دیر تک اپنے دوستوں کی ہنسی مذاق کی محفلیں نہ جمائے، اور نہ ہی بیکار لوگوں کے لیے اڈے کے طور پر گھر کا کوئی کمرہ یا گوشہ استعمال کرے. دعوتوں کا ضرور اہتمام کرے، لیکن دوستوں کی محفلوں کو مقصد ہی نہ بنائے. کیا ہے غیر ضروری؟ یعنی روزانہ اکثر مردوں کی عادت ہوتی ہے راتوں کو باہر نکل جاتے ہیں، راتوں کو باہر رہتے، اپنے گھر کی ذمہ داری نہیں سنبھالتے، اپنے بچوں کو نہیں دیکھتے، بچوں کی تربیت نہیں کرتے. بچوں کی تربیت میں بالکل باپ کا حصہ ہی نہیں رہتا. عورتیں گھر کا کام بھی کرتی ہیں، بچوں کو پڑھاتی لکھاتی بھی ہیں، اور شوہر کیا ہے، یا تو باہر چلے جاتے ہیں دوستوں میں، یا گھر میں بلا کے دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، ہنسی مذاق کھیل کر لیتے ہوئے. تو اس طرح سے نہیں کرنا ہے، اس طرح کی محفلیں نہیں جمانا، بلکہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنا وقت گزارنا. دوست احباب کی فیملی بے پردہ بے تکلف ہو تو اپنی فیملی کو بھی بے پردہ اور بے تکلف نہ ہونے دو. ایسے فیملی روابط سے اجتناب کریں. اب جیسے ہے کہ جیسے شوہر کے دوست ہے کہ فیملی سے بے پردہ رہتے، اب بھائی یہ سوچتا ہے کہ بھائی میرے دوست اپنی بیوی کو نہیں میرے سامنے نکال رہے، میں کیوں نہ نکالوں اپنی بیوی کو اس کے سامنے. تو اس طرح سے نہ کریں، اس طرح سے بے پردگی نہ کریں، اس سے اجتناب کریں. اپنے یعنی اگر ایسی لوگوں سے دوستی ہے تو ایسی دوستیوں سے اجتناب کریں. ایسے بے پردہ خواتین اگر سے کہ ان کے شوہر کے دوستوں کی بیویاں ہیں تو ان سے اجتناب کریں، ایسے لوگوں سے دوستی نہ رکھیں. اپنے مسائل اور مشکلات سے کسی حد تک بیوی کو واقف کرایا جائے. بھیانک مسائل اور پریشان کن معاملات کے سلسلے میں خاموش رہیں، کیونکہ اکثر ناتجربے کار بھولی بھالی عورتیں بہت جلد پریشان ہو جاتی ہیں. اب شوہر کے اوپر کوئی مشکلات آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہے ہیں، تو کسی حد تک بیوی کو اس سے واقف کرائیں. اگر بہت بڑے معاملات ہو رہے ہیں تو وہ معاملات بڑے پریشانیاں ہیں تو وہ پریشانیاں بیوی کو نہ بتائیں. اگر بتائے تو کیا ہوتا ہے، بیوی شوہر سے زیادہ پریشان بھی ہو جاتی ہے اور پریشان بھی کرتی ہے، اور کوئی نہ کوئی غلط حرکت اس سے سرزد ہو جاتی ہے. لہٰذا اگر چھوٹے موٹے کوئی پریشانیاں ہیں تو اس کو بتا دیا کرے. لیکن اگر بہت بڑے مسائل ہیں تو وہ مسائل کو خود حل کرنے کی کوشش کرے،
کیونکہ اگر بعض ناتجربے کار خواتین ہیں، ناتجربے کار بیوی ہے، تو وہ کیا کرتی، اس کا بجائے شوہر کو ہمت دینے کے انہیں اور اس کو بے ہمت کر دیتی. شوہر کی دن بھر کی تمام دوڑ دھوپ کی تفصیل رپورٹ دینا بھی مناسب نہیں. مردانہ باتوں کو مردانے کی حد تک رکھے تو بہتر ہے. اب شوہر کا پورا اپنا دن بھر کیا کیا کرا اس کو بولنے کی ضرورت نہیں. اس کی شوہر کو اصول بتا رہے زندگی کے. اب صبح سے شام تک کیا کرا اس کو اپنی رپورٹ دینے کی ضرورت نہیں بھی. تو اس طرح سے یعنی جو مردانی جو باتیں ہیں وہ مردانے کی حد تک ہی رکھے. شوہر بیوی کو خیر و حق دعوت اللہ کے کاموں کی ترغیب دے اور انفرادی و اجتماعی طور پر جدوجہد فی سبیل اللہ سے منسلک کرانے کی حتی المقدور کوشش کرے اور نہ ماننے کی صورت میں بطور حکم ان باتوں پر عمل پیدا کرنے کی کوشش کرے. حکم مدولی کی صورت میں شوہر بطور احتجاج کے اپنا بستر چند ہفتوں اور مہینوں کے لیے علیحدہ کر لے. یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے شوہر بیوی کو کیا ہے دعوت اللہ کے کاموں کی ترغیب دے، اچھے دین کا کام کرنے کی ترغیب دے. بولو بیوی کو تم اپنا وقت نکالو اور دین کا کام کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بتائے اور اللہ کی راہ میں کام کرنے کی ان کو جو سو ہدایت دے. اور اگر یہ باتوں جو لوگ عمل پیرا نہیں ہو رہے، اپنی بیوی شوہر کی یہ بات نہیں مان رہے، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے تھوڑا سا اس کے اوپر سختی بھی کر سکتے، اپنا حکم اس کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ حکم دنیاوی چیز کے لیے ہے، دین کے لیے ہے. لیکن اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ خواتین دین کا کام کرنا چاہتی ہیں، شوہر ان کو روکتے ہیں. اکثر یہ مسئلہ پیش آتا ہے، ہمارے پاس خود یہ مسئلے پیش کئی گھرانوں میں کئی خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے. شوہروں کو پسند نہیں ہے بیویوں کا دین کا کام کرنا، جبکہ شوہروں کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کی بیوی اچھا کام کرے، فی سبیل اللہ کام کر رہی ہے، دعوت اللہ کا کام کر رہی ہے، اچھے کام کر رہی ہے، برائیوں سے بچ رہی ہے، لوگوں میں دین پھیلا رہی ہے. تو خوش ہونا چاہیے، ان کو اور انکریج کرنا چاہیے. اور اگر اس طرح سے اگر شوہر بیویوں کو نیکیوں کی طرف راغب کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا. اگر عورت غلط بھی ہے، اگر شوہر اس کو صحیح طریقے سے صحیح راستے پہ لا رہا ہے تو ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا. لیکن ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. دنیا کی چیزوں کے لیے سختی کرتے ہیں، کھانا پکانا، گھر کی صفائی، یہ ساری چیزوں پہ ان کو دیکھے ان کو دیکھے اس کے اوپر پوری سختی ہوتی ہے. لیکن دین کے کاموں کے لیے کوئی شوہر کسی بیوی کو نہیں بولتا کہ یہ دین کا کام کرے، کیونکہ خود غرض بن جاتا ہے. اس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین کا کام کرنے لگے تو مجھے دینے کا وقت پورا دین کے کام میں چلا جائے گا. تو اس طرح کے خود غرض نہیں بننا ہے، بلکہ بیویوں کو اس کی ترغیب دینا ہے اور ان کو مجبور کرنا ہے اس کام کے لیے. اگر انہیں نہیں مان رہے تو پھر کیا کرنا ہے بستر کو الگ کر لینا. ہفتوں کے لیے مہینوں کے لیے اپنا بستر الگ کر دیں گے تو وہ بالکل صحیح راستے پہ آ جائیں گے. اللہ کی رضا کے لیے بیوی کو ہر بڑی چھوٹی قربانی کے لیے تیار کرے. پکوان اور روزمرہ کے معاملے میں سختی نہ کرے. اللہ کی رضامندی کو ہر بڑی چھوٹی قربانی کے لیے تیار، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر. اب جیسا کہ کسی قسم کی بھی مشکل ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو بیوی کو سکھائیں کہ صبر کرے اور اللہ کے لیے اللہ کی خاطر بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. پکوان اور روزمرہ معاملات میں سختی نہ کریں. سختی کرنا ہے تو کہاں کرنا ہے دعوت اللہ کے کام میں، جد و جہد فی سبیل اللہ کے کام میں سختی کر سکتے ہیں. ایک جانب اپنے آرام اور روزمرہ کے امور کی انجام دہی کے لیے سختی اور ڈانٹ ڈپٹ کرنا، پھر دوسری جانب اسلامی سرگرمیوں کے سلسلے میں کوئی توجہ نہ دینا مسلمان شوہر کا شیوا نہیں ہے. مسلمان شوہر کا شیوا نہیں ہے. تو کیا ہے معلوم ہے ایک طرف کیا کر رہے ہیں معلوم ہے گھر کے کام کاج کے بارے میں ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب کیا کر رہے ہیں معلوم ہے اسلامی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے ان کو ترغیب نہیں دے رہے ہیں. تو یہ مسلمان شوہر کا شیوا نہیں ہے. گھر کے کام کاج میں تھوڑی سی کمی بھی ہو گئی تو برداشت کر لینا. اگر کوئی خاتون دین کا کام کر رہی ہے، دعوت اللہ کا کام کر رہی ہے اور تھوڑا گھر کا کام میں تھوڑی کمی بیشی ہو رہی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو
बर्दाश्त करें। घर में इलेक्ट्रॉनिक तफरीहात के मुज़िर असरात से वाकिफ करवाकर इससे इज्तनाब करने की तरकीब दें। जैसे क्या है इलेक्ट्रॉनिक तफरीहात, क्या है? फिल्म, वीडियो है, ऑडियो है, कैसेट्स है, फिल्म यानी फिल्में हैं, इंटरनेट है, पर जैसे फहाशी पर पाबंदी लगाएं। यानी इंटरनेट पे बैठे हुए हैं और सारा दिन हम फहाशी की चीजें देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। हाँ, ये सारी चीजों से उनको बचाने की कोशिश करें, इसके ऊपर पाबंदी लगाएं। देखें कि घर में क्या हो रहा है, बीवी क्या कर रही है। और अगर ये बात नहीं मान रही है बीवी, सख्ती से इन बुराइयों को घर से ये बुराइयों को घर से बाहर निकाल करें, लेकिन सख्ती इतनी ना करें कि वो शिद्दत इख्तियार करें और मारपीट शुरू करें। सख्ती ऐसी भी नहीं करना है कि मारपीट शुरू हो जा रही, उठे बैठे मारना शुरू कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, बल्कि मोहब्बत से, प्यार से उसको समझाना है और उसको ये बताना है कि देखो ये गलत चीज़ है, ये अपने माशरे को तबाह कर देती है, ये बेहयाई है, ये बेहयाई के कामों से दूर रहना है, ये फहाशी के कामों से दूर रहना है, इस तरह से समझाना है। बीवी की तबाकुल फैशन परस्ती, हद से ज्यादा आज़ादी, फिस्क व फुजूर से के मेलानात के बावजूद इस्लाह की तमाम तर कोशिश के कोई तब्दीली ना आए तो ऐसी अहलिया से हमेशा के लिए दूरी अख्तियार करना बेहतर है। अब बीवी की तबाकुल यानी बहुत ज्यादा फैशन कर रही है, उरिया लिबास पहन रही है, बहुत ज्यादा आजाद हो गई, शौहर को बगैर बोले बाहर निकल के जा रही है, घर में जो शौहर जिसको पसंद नहीं करता उसको घर में आ जाने रही है, उसको फुजूर के चीजों में हिस्सा ले रही है और कि इस्लाह के बावजूद उन्हें ठीक नहीं हो पा रही है, तो ऐसी सूरत में शौहर को चाहिए कि उससे दूरी अख्तियार करे, क्योंकि इससे नस्ल, उसकी होने वाली नस्ल महफूज है। अगर माँ अगर खराब हो गई तो नस्ल भी खराब हो जाएगी। तो बीवी यानी शौहर की जिम्मेदारी है अपनी नस्ल को अच्छा करने के लिए अपनी बीवी के ऊपर अपनी बीवी की सही तरबियत करे, उसको हर बुराई से, हर बुरे काम से उसको बचाने की कोशिश करे। तो उसूल जो शौहर के लिए जो उसूल मैं बताई हूँ, अगर इन उसूलों पर अगर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह जिंदगियां कामयाब रहेंगी। ये जो तनाज़ात, आपसी जो तनाज़ात है, वो तनाज़ात दूर हो जाएंगे और अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं कि आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ बेहतर सलूक करो, तो इसके ऊपर अमल करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज के मौके पर, यानी हजतुल विदा के मौके पर ये नसीहत करे कि अपनी औरतों के साथ अच्छे रहो। इस नसीहत को याद रखें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि तुम में से बेहतर वो शख्स है जो अपने घर वालों के साथ यानी अपने बीवियों के साथ अच्छा रहता है, तुम में से बेहतर, और मैं सबसे, मैं सबसे बेहतर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामला था अपनी उम्महातुल मोमिनीन के साथ, बेहतरीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था, बेहतरीन इंसाफ, तो वो उसको हम देखें और उसी पर हम अमल करें कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी, उसी तरह की जिंदगी गुजारने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जिंदगी में कामयाबी अता करेगा, दुनियावी कामयाबी भी होगी और उखरवी भी कामयाबी होगी और हमारा माशरा बहुत बेहतरीन माशरा हमारा बन जाएगा। ये तनाज़ात दूर हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े दूर हो जाएंगे, ये तलाक, ये खुला, ये जो चीजें हो रही है खत्म हो जाएंगी। अगर बीवी अगर खिदमत गुजार रही तो इसके बाद इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं और ख़वातीन के ताल्लुक से बताऊंगी कि बीवी के हुकूक क्या है, बीवी के उसूल क्या है, वो बताऊंगी इंशाअल्लाह। इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। अल्लाह ताला तमाम मर्दों को हिदायत दे के वो अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन सलूक करे और इन तम बताए हुए उसूलों पर अमल करने की कोशिश करे। इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। ये थी मोहतरमा शमीम फातिमा साहिबा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाजी बहुत ही तफसील से और बहुत ही अच्छे आसान लफ्जों में हमको समझाया है। अल्लाह ताला हम सबको यानी सब की ये पाबंदी करने वाले बनाए और दूसरों तक ये बातें फैलाने वाले बनाए। देखिए ये वक्त की जरूरत है। आज
اہم ضرورت ہے، اور ہر کوئی چاہ رہے ہیں کہ یہ سب برائی دور ہو اور سادہ نکاح ہو اور یہ سارے یعنی برائی فتنے ختم ہو. تو انشاءاللہ یہ ہمارا جو کیمپین ہے الحمدللہ اور ایک یعنی مہینہ باقی ہے، تو ہمارے آن لائن بھی آف لائن بھی ہمارے سیشنز اور ہمارے پروگرامز ہو رہے ہیں. تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس کیمپین کا حصہ بنیے اور اس برائی کو مٹانے میں ساتھ دیجیے انشاءاللہ. تو اگلے وینسڈے بھی انشاءاللہ اسپیکرز کے ساتھ اور طریقہ کے تعلق سے اور ٹاپکس رہیں گے انشاءاللہ. تو میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد تمام اسپیکرز کا، ٹیکنیکل ٹیم کا ہماری، اور پھر اس کے بعد آپ تمام بہنوں کا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح جوڑے رکھے، دین میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے بنائے اور معاشرے سے ہر برائی کو ختم کرنے والے بنائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.